عالی مرتبت دوستوں بزرگوں، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی جمعۃ المبارک کی باادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور اس دین کو یہ مقام حاصل ہے کہ اس دین کے اندر کسی قسم کی کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت سے مراد کیا؟ یعنی اپنے آپ کو دنیا سے کٹ کر علیحدہ کر کے فقط اللہ کی یاد میں بیٹھے رہنا، اور بیوی بچوں سے جدا ہو جانا، اور اپنی ذات سے بھی جدا ہو جانا، اور فقط ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں تسبیحات، اذکار، نوافل، عبادات پڑھتے رہنا، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ نہ نکاح کرنا، نہ آگے بچوں کا سلسلہ چلنا، دین اسلام نے اس کو ناپسند کیا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی حکم دیا وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دنیا سے کٹ کر اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤ۔ مثلا اعتکاف کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں یہ حکم ہے کہ اپنے بیوی بچوں سے جدا ہو کر، دنیا سے جدا ہو کر اللہ کی یاد میں 10 دن گزارو۔ تو بالکل جو ہے وہ دنیا کے اندر رہنے سے بھی ممانعت کی گئی ہے، اور بالکل دنیا سے کٹ کر فقط اسلام کے لیے ہی وقف ہو جانا، اس کی بھی ممانعت کی گئی ہے۔ معنی کیا ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہنے لگ جائے۔ جس طرح ایک کشتی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے تو تیرتی چلی جاتی ہے، اور جب پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہ کشتی کو بھی ڈبو دیا کرتا ہے۔ بلا تشبیہ بلا مثال، ہم دنیا میں رہ تو رہے ہیں لیکن ہم نے دنیا میں چلنا ہے، لیکن دنیا کو اپنے اندر بسانا نہیں ہے۔ کاروبار بھی کریں، اپنے معاملات کو بھی دیکھیں، اپنے معاش کا جو سبب ہے اس کو بھی تلاش کریں۔ اگر ایسا ہوا کہ ہم نے دنیا کو اپنے دل میں بسا لیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے زہد کی، تقوی کی دولت کو کھینچ لے گا، تقوی کی دولت واپس لے لی جائے گی۔ اور دوسری طرف یہ بھی حکم ہے کہ بالکل اگر تم دنیا سے کٹ گئے اور اسلام کے اندر بالکل اتنے مگن ہو گئے، اس چیز کی بھی ممانعت ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو بڑا ہی کمزور ہوا تھا، نحیف تھا، نڈھال، ہڈیاں نکلی ہوئی جسم کی، اور بڑا ہی کمزور۔ سرکار نے فرمایا یہ تو نے کیا حال بنا رکھا ہے اپنا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اے اللہ جو سختیاں، جو پریشانیاں جو تو نے مجھے آخرت کے دن دینی ہیں وہ مجھے آج ہی دے دے، دنیا کے اندر ہی وہ پریشانیاں آ جائیں، وہ تکلیفیں مجھے آج ہی آ جائیں، میں قیامت کے دن کی سختی برداشت نہیں کر سکتا، آج ہی مجھے وہ سختی مل جائے۔ بس اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، اس لیے میں پریشان رہتا ہوں، سختیاں ہیں، جسم کمزور ہے، لہٰذا میں بالکل دنیا سے کٹ چکا ہوں۔ بظاہر تو یہ بات بڑی اچھی ہے، بظاہر بات بڑی اچھی ہے کہ بڑا اچھی بات کی ہے اس صحابی نے کہ دنیا سے کٹ کر اور اللہ سے دعا کی ہے جو بات قیامت کے دن جو سزا ملنی ہے وہ آج ہی مل جائے۔ بظاہر بات بہت اچھی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو ناپسند کیا۔ فرمایا نہیں میرے صحابی، تو نے اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ،
اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ دونوں کے بارے میں میرے آقا نے دعا سکھائی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں کہا، بلکہ صحابہ کی تو خواہش ہوتی تھی۔ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ جا کر اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرے۔ کچھ دیر کے بعد پھر آ گئے، یا رسول اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مطہروں کا مجھے پاک کیا جائے۔ فرمایا اللہ سے جا کر معافی مانگو۔ تیسری مرتبہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب کی رحمت بڑی ہے؟ یا رسول اللہ میرا گناہ تو بہت چھوٹا ہے، رب کی رحمت وسیع ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تم سے اتنے گناہ سرزد ہو گئے کہ گناہ تیرے آسمانوں تک پہنچ جائیں اور فقط تو اپنی زبان سے ایک مرتبہ کہہ دے مولا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تیرے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، اپنی رحمت کی وسعت کے سبب تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ فقط ایک آنسوؤں کا قطرہ چاہیے سارے گناہوں کی سیاہی کو دھونے کے لیے۔ تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، میں شادی شدہ ہونے کے باوجود مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ آخرت کی سزا بڑی سخت ہے، آپ مہربانی کریں جو سزا شریعت نے نافذ کی ہے وہ مجھے دنیا میں دے کر میرے اس گناہ کو دھو دیا جائے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ اس کو سنسار کر دیا جائے، جس سے یہ گناہ ہو جائے اس کے بارے میں شریعت کہتی ہے کہ اس کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو پتھر مار کے ختم کر دیا جائے۔ سرکار نے حکم دے دیا، فرمایا اس کو سنسار کر دو۔ جب اس صحابی کو پتھر مارے جا رہے تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے نبی کبھی مسجد کے اندر اس طرف جاتے کبھی اس طرف جاتے، ٹہل رہے تھے بار بار، کبھی اٹھ جاتے کبھی بیٹھ جاتے۔ اس صحابی کی چیخیں نکلتی تکلیف کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے، میرے آقا تڑپ اٹھتے۔ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ بندہ نواز آپ نے خود ہی فیصلہ کیا اور آپ خود ہی تڑپ رہے ہیں۔ تو میرے آقا فرمانے لگے اے میرے بلال سنو، وہ میرا عدل تھا، یہ میری رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا اگر میرے امتی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس صحابی کا انتقال ہو گیا تو اب اس صحابی کا جنازہ جانے لگا۔ جب جنازہ اٹھا تو جنازے میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں کئی طرح، تو منافقین نے ایک بات کی، انہوں نے کہا اس نے تو یہ گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی۔ میرے نبی کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، آقا جلال میں آ گئے، فرمایا خبردار میرے اس صحابی کے بارے میں یہ جملہ نہ کہو، اگر اس نے یہ گناہ کیا تھا تو بتاؤ میں محمد نے سزا نہیں دی، میں نے حکم نہیں دیا، میں نے عدل نہیں کیا۔ فرمایا کہ اس صحابی نے ایسی سچی توبہ کی تھی، اگر میرے اس صحابی کی توبہ کو پوری دنیا میں تقسیم کر دیا جائے لَكَفَاهُمْ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے سبب ساری دنیا والوں کی بخشش فرما دے، ایسی سچی توبہ کی ہے۔ تو لہٰذا رب ذوالجلال کی رحمت، صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہمیں دنیا کے اندر ہی وہ سزا دے دی جائے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے سامنے وہ صحابی آیا جو کمزور تھے، حضور نے ایک طریقہ بتا دیا، فرمایا کہ دنیا کے اندر رہو تو دنیا کی اچھائی کی اب مطالبہ کرو، اے اللہ میری دنیا بھی اچھی کر، میری آخرت بھی اچھی کر۔ رب سے مانگنا ہے تو کھل کے مانگو، جتنا بڑا دربار ہوتا ہے اتنا بڑا سوال ہوتا ہے، تو بھلا بتاؤ رب کے دربار سے بڑھ کر کس کا دربار ہو سکتا ہے؟ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا رازق ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کے تو محبوب کی رحمت کا کمال یہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، کتنے؟ سارے بولیں 100 حصے ہیں اللہ کی رحمت کے، اس میں سے ایک حصہ رحمت کا
اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اور اسی رحمت کے ایک حصے میں سے اللہ نے سب انسانوں کے دل میں شفقت، محبت، پیار اسی ایک میں سے دیا۔ یعنی ماؤں کے دل میں بچوں کا پیار، بچوں کے لیے رحمت، جانوروں کے دل میں جو پیار ہے اسی رحمت کا حصہ ہے۔ جس کو جو رحمت ملی ہے، جو محبت ملی ہے، اسی ایک رحمت کی حصے میں سے ملی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جو 99 حصے باقی رہ گئے وہ کہاں جائیں گے؟ آپ سنیں، آپ تڑپ اٹھیں گے کہ وہ رحمت کے حصے کہاں ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام مسکرا پڑے۔ میرے آقا کا مسکرانا بھی کمال ہے۔ ان جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت بے لاکھوں سلام۔ میرے آقا مسکراتے تھے، صحابہ کہتے ہیں یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے مسکرانے کی دیر ہوتی تھی، حضور کے سامنے والے دانتوں سے نور کی شعائیں نکل کر کچی دیواروں کو بھی روشن کر دیا کرتی تھی۔ حضور کے مسکرانے کا یہ عالم ہے۔ سرکار کے لب مبارک مسکرائے، فرمایا میرے صحابہ 100 رحمتوں کا ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم ہوا، اور اللہ نے مجھے رحمت للعالمین کی صفت بھی اسی میں سے دی ہے۔ اور جو تم نے پوچھا 99 حصے کہاں جائیں گے، فرمایا قیامت کے دن وہ 99 حصے اللہ میری امت کے گناہگار امتیوں پر نچھاور کر کے سب کی بخشش فرما دے گا۔ کتنا کرم ہے اس امت پہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا اس وقت تک کوئی امت جنت میں جا ہی نہیں سکتی جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس وقت تک کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد جنت کے اندر داخل نہ ہو جاؤں۔ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میں نہ چلا جاؤں۔ ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ اس امت کا یہ مقام ہے، یہ امت آئی تو سب سے آخر میں ہے لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہو۔ کتنا بلند مرتبہ ہے۔ تو اس امت کو جو پیغام دیا گیا، فرمایا کہ نہ دنیا سے قطع تعلق ہونا ہے اور نہ اسلام سے قطع تعلق ہونا ہے۔ اسلام کی محبت بھی ہو دل میں اور دنیا میں بھی رہو۔ پتہ تو تب چلے نا کہ انسان کانٹوں پر چلے اور پھر چلتا کیسے ہے، پھر پتہ چلے کہ اس کے رہنے کا انداز کیا ہے۔ عالم تو ہے، اس کا کام ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تو کہنے والے کہتے ہیں جو عالم ہے وہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دنیا کے ساتھ معاملات کیسے ہیں، لین دین کے قرض کے معاملات کیسے ہیں۔ اور جو دنیا دار ہوتا ہے کاروباری، اس کا عبادات سے پتہ چلتا ہے کہ کاروبار میں تو بڑا تگڑا ہے یہ، لیکن اس کا رب کی بارگاہ میں تعلق کیسا ہے۔ تو لہٰذا دونوں معاملات کو دیکھا جائے۔ اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ترک دنیا کی تعلیم نہیں دی۔ فرمایا دیکھو میں تمہارے سامنے رہتا ہوں، میری بیوی بھی ہے، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں تم میں بھی رہتا ہوں، میں صحابہ کے درمیان بیٹھ کر تعلیم بھی دیتا ہوں، میں غزوات میں بھی شامل ہوتا ہوں، میں تمہارے سامنے معاش کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ اور فرمایا اور دیکھو جب رب کی بات آتی ہے تو میں ساری ساری رات کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ اور رب یہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ایک خاص تعلیم ہے۔ تو دوستان محترم، ہر بندہ اس دنیا میں رہتا ہے تو وہ رزق کماتا ہے۔ آپ بھی رزق کماتے ہیں، میں بھی رزق کماتا ہوں، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن رزق کمانے کا مقصد کوئی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مشکات کی حدیث پاک ہے، رزق کمانے کے 3 مقصد بیان کیے۔ کتنے بولیے؟ 3 مقاصد بیان کیے میرے رسول نے۔ فرمایا کہ رزق اس لیے کماؤ تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، تم خود مختار بنو۔ یہاں دیکھو کتنے ہٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن مانگتے پھرتے، ایسا ہے یا نہیں؟ جو مزدوری نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ تو میرے نبی نے پہلی ترجیح جو بنیاد رکھ دی، فرمایا رزق کماؤ تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ اور میرے نبی نے جن 3 باتوں پر قسم اٹھائی، فرمایا میں محمد 3 باتوں پر قسم اٹھا کر کہتا ہوں
भला बताओ, मेरा रसूल तो वैसे ही कोई बात कहते तो उसमें शक नहीं रहता, और जिस बात पर मेरे आका कसम उठा लें शक की कोई गुंजाइश रह जाती है? बोलिए, रह जाती है? कसम उठाकर बात पर जोर दिया है मेरे आका ने। मेरे आका जब बोलते हैं तो खुद थोड़ी बोलते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वो जुबान जिसको सब गुन की गुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर की जुबान का ये कमाल है कि रब्बे जुल जलाल ये फरमाता है कि ज़बान तो मेरे महबूब की है लेकिन कलाम खुदा का हुआ करता है। ज़बान महबूब की है लेकिन कलाम खुदा का है। देखें, हम बोलते हैं, हमारी जुबान से कभी झूठ निकलता है, कभी गीबत निकलती है, लेकिन सरकार की जुबान का आलम, सरकार जब बोले जो हदीस निकलती है या कुरान पाक की तिलावत निकलती है। तो दोस्तान मोहतरम, पहली बात जिस बात पर मेरे आका ने कसम उठाई, फरमाया सदका देने से कभी माल कम नहीं होता, मैं मोहम्मद कसम उठाता। सदका देने से माल कम नहीं। यहाँ तो मस्जिद को 100 रुपए देना पड़ता है, हम 100 दफा सोचते हैं कि कहीं कम ना हो जाए। वो फरमाता है कि अगर मेरे रास्ते में 1 दोगे मैं तुम्हें 10 अता फरमा दूंगा। तो मेरे आका ने कसम उठाकर उम्मत को बता दिया है, फरमाया कि मैं इस बात पर कसम उठाता हूं कि सदका देने से माल कम नहीं होता। दूसरी बात फरमाया, माफी मांगने से कभी इज्जत कम नहीं होती, मैं मोहम्मद कसम उठाता हूं। माफी मांगने से इज्जत में कमी नहीं आती, मैं कसम उठाता हूं। तीसरी बात क्या फरमाई? फरमाया, मांगने वाला जब किसी के सामने हाथ फैला देता है सारी जिंदगी भी मांगता रहे, फरमाया मैं मोहम्मद कसम उठाता हूं उसकी मोहताजी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। आप देखेंगे ये मांगने वाले होता सब कुछ है लेकिन वो बेचारे आदत से मजबूर हैं, उनका एक पेशा है, उनका एक रवैया ऐसा बन चुका है, इधर आके तरह तरह की कहानी सुनाते हैं, ये मामला है और वो मामला है। तो इसकी शरीयत मुताहरा के अंदर इसकी हौसला शिकनी की गई है। हम तो बड़ी खुशी से अपने पैसे दे देते हैं, हमें क्या पता उसका बैकग्राउंड क्या है। हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे गांव के अंदर बहुत सारे सफेद पोश लोग ऐसे हैं कि जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। हमें ये चाहिए था कि हम उनकी खिदमत करते, हम अपने सदकात उन तक पहुंचाते। यहाँ वो लोग कि जो जिनकी आदत नशा करना, जिनकी आदत लोगों का हक मारना और बुराई के कामों के अंदर उनका शामिल होना, अगर हम 1 रुपया भी देकर अगर उनकी मदद करेंगे, मसलन वो हमारे पैसों से जाकर नशा करेगा, जितना गुनाह उसको मिलेगा उतना ही हमें मिलेगा, क्योंकि हमने उसकी मदद की है पैसे देकर। बुराई के काम में मदद है, लिहाजा जब तक पता ना हो कि ये क्या मामला है, उस वक्त तक अपने पैसे को जाया, कयामत के दिन ये पूछा जाएगा, है बंदे हमने तुझे रिस्क दिया था वो कहां लगाया है, माल दिया था कहां इस्तेमाल किया है, हमने जिंदगी दी थी कहां तुमने सर्फ की है, हमने जवानी दी थी कहां सर्फ की है, हमने तुझे औलाद दी थी उसकी तरबियत तूने कैसे की है। उस वक्त तक रब अपने बंदे को अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक इन सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। तो लिहाजा फरमाया कि मांगने वाला, इस पर मैं कसम उठाता हूं कि उसकी मोहताजी कभी दूर नहीं हो सकती है। तो ये 3 मकासद, पहला मकसद जो मैंने आपके सामने रखा, हुजूर ने फरमाया माल इसलिए कमाओ, कारोबार इसलिए करो, रिस्क इसलिए कमाओ कि तुम्हें लोगों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, खुद मुख्तार हो जाओ, अपने ऊपर इन्हिसार करो। दूसरा मकसद रिस्क कमाने का, फरमाया इसलिए रिस्क कमाओ क्योंकि तुम्हारी कफालत में जो बीवी बच्चे हैं उनका भी पेट भर सको। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी है। बहुत सारे लोगों को देखा कि वो अपने यारों में, दोस्तों में तो खर्च करते हैं और बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जब बीवी पर खर्च करने की बात आती है तो बेचारे परेशान हो जाते हैं, 1 रुपया देने का भी रवा नहीं होते। फरमाया कि सबसे अफजल सदका ये है कि तू अपनी बीवी के मुंह में लुकमा डाल दे, सबसे अफजल सदका ये है। तो कभी अपनी बीवी बच्चों को कपड़े लेकर दो, अपनी हलाल कमाई उन पर खर्च करो। रिस्क हलाल कितनी ताकीद की गई है,
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسے شخص کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، اور ایسے شخص کو کبھی بھی کوئی چیز جنت میں داخل ہونے سے روک ہی نہیں سکتی، کہ جس کی اولاد زیادہ تھی مگر ذرائع آمدنی کم تھے، لیکن اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا۔ فرمایا ایسے شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ حضور کے صحابی تھے حضرت ابو دردہ، میں پہلے دفعہ بھی کئی دفعہ یہ واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن ضمناً ایک بات آ گئی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متقی صحابی ہیں، میرے آقا فجر کی نماز کے بعد بیان کرتے، درس دیتے، تو یہ حضور کی مجلس سے اٹھ کر تو چلے جاتے۔ تو سرکار نے ایک دن دیکھا، دو دن دیکھا، تیسرے دن فرمانے لگے، اے ابو دردہ کس بات کی جلدی ہوتی ہے، کیوں چلے جاتے ہو؟ تو کہنے لگے، میرے آقا ہمارے ہمسائیگی کے اندر ایک کھجوروں کا درخت ہے، اور اس کھجوروں کے درخت کی ٹہنیاں میرے گھر کے اندر جھکی ہیں، جب صبح صبح مدینے کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو کچھ کھجوریں میرے صحن میں گر جاتی ہیں، تو یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ان کھجوروں کو اٹھا کر اپنے ہمسائے کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، کہیں میرے بچے اٹھا کر وہ کھجور نہ کھا لیں۔ اس حد تک احتیاط تھی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، گنے کی ٹرالی جا رہی ہوتی ہے، ہم بچے سے کہتے ہیں جا بھاگ کر گنا پکڑ کے لے آ، اور جب وہ لے کر آتا ہے ہم کہتے ہیں بڑا بہادر بچہ ہے، اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ جس بچے کو آپ بچپن کے اندر گناہ کے اندر آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے، وہ بچہ بڑا ہو کر نمازی نہیں بنے گا، وہ ڈاکو بنے گا، وہ چور بنے گا، بغیر اجازت کے۔ ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم اس کا گنا توڑ کے لے آئیں؟ یہ بھی چوری ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں تو شریعت مطہرہ نے اس بات کا سبق دیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس بات کی پہلے سے ہی یہ تاکید کر دی، فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائیں گے، ان کو بس فقط اپنے مال سے درد ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، بس آنے دو جہاں سے بھی آ رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، زہد کی دولت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو تمہارے زیر کفالت لوگ ہیں ان کا پیٹ پالنے کے لیے تم رزق کماؤ۔ اور تیسرا مقصد رزق کمانے کا کیا ہے؟ فرمایا معاشرے کے وہ لوگ کہ جو بیچارے معذور ہیں، جو کما نہیں سکتے، جن کا کوئی سبب نہیں ہے، فرمایا ان کے لیے رزق کماؤ، کہ اللہ نے ان کو ہاتھ نہیں دیے، تمہیں تو ہاتھ دیے۔ تمہارا ایک لقمہ اگر ان کے پیٹ میں چلا گیا، جتنی دیر ان کے پیٹ میں وہ لقمہ رہے گا، اللہ کے فرشتے تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتے رہیں گے۔ فلاحی کاموں میں کے اندر مدارس بن رہے ہیں، مساجد بن رہی ہیں، کوئی کنواں کھدوانا ہے، کوئی نلکا لگوانا ہے، فلاحی کاموں کے اندر اپنا پیسہ خرچ کرو۔ فرمایا یہ 3 مقاصد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ پہلا مقصد کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، دوسرا مقصد اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، تیسرا مقصد کیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے پیسہ کمائیں۔ فرمایا اس کے علاوہ چوتھا کوئی مقصد نہ ہو پیسہ کمانے کا۔ رزق کمانے کے یہی 3 مقاصد ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ان 3 مقاصد کی بنیاد پر رزق کمایا، قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا تو اس شخص کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ ایسے شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو 3 مقاصد ہونے چاہیے، اور جب ہم رزق کمائیں ہم باتوں کا خیال رکھیں۔ کاروباری لوگ بھی آپ میں سے بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، دودھ کی بیع شرح ہوتی ہے، بیچ دینا، پھر اسی طرح پراپرٹی کا کام ہے اس کو بیچنا، اسی طرح سیل کا کام ہے، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، جو بھی آپ کا ذریعہ معاش ہے، اس کے اندر ہم نے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کتنی باتوں کا؟ 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ملاوٹ سے بچنا ہے۔ کس سے بچنا ہے؟ ملاوٹ سے۔ فرمایا من غش فلیس منا، فرمایا جس شخص نے بھی ملاوٹ کی، فرمایا وہ میں محمد کا امتی ہو ہی نہیں سکتا۔ بتائیں اس سے بڑھ کر کوئی وعید ہو سکتی ہے کہ میرے آقا اپنی امت سے ہی اس کو خارج کر دیں؟ فرمایا من غش فلیس منا، وہ میرا امت ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن ہمارے پاس حضور کے علاوہ سہارا کون سا ہے؟ ہمیں حضور کی شفاعت نہیں تو کام دینا ہے، اور اگر ہم اپنی شفاعت کے لیے اگر کل قیامت کے دن حضور کے در پہ جائیں اور میرے آقا کہیں تو میرا نہیں ہے، تو بتاؤ کس کے در پہ جاؤ؟
اس دنیا کے چند ٹکوں کے لیے ہم اپنی آخرت کو خراب کر لیں. تو دوستان گرامی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا. تو پہلی چیز ملاوٹ، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ فرمایا جھوٹی قسم سے بچو. کاروبار کرتے ہوئے جھوٹی، تمہارا کاروبار تو چل جائے گا وقتی طور پہ، تو نے قسمیں بڑی اٹھائی، تو نے جھوٹ بھی بولے، لیکن فرمایا کہ وقتی طور پر تو تمہارا کام چلے گا، لیکن ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ تجھے پائی پائی کا محتاج کر دے گا. پھر تو لوگوں کے در پہ بھاگے گا، بھئی پیر صاحب مجھے تویز دے دو، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے. وہ وقت یاد کر جب تو جھوٹی قسمیں اٹھا کر کاروبار کیا کرتا تھا. تو ان باتوں کا پہلے سے خیال رکھیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سب سے امیر ترین صحابی ہیں. کاروبار سیکھنا ہے تو آؤ ان سے سیکھو. کس طرح کاروبار کرتے تھے؟ کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی نفع کے چکر میں کبھی مال نہیں بیچے. مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے نا کہ پہلے سے پتا چل جاتا ہے یہ چیز مہنگی ہونے والی ہے، تو بہت سارے لوگ اس کو ذخیرہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. جب مہنگا ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ میں لاتے ہیں. فرمایا میں نے کبھی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے کبھی جھوٹی قسم نہیں اٹھائی. فرمایا میں نے ترسیل کے ساتھ اگر مجھے 1 روپیہ بھی نفع ملا ہے تو میں نے اس کو بیچ دیا. تو جب ان کا یہ کاروبار تھا تو اللہ نے دیکھیں کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. فرمایا کاروبار کرتے ہوئے جھوٹی قسم سے بچو. اور تیسری چیز کاروبار کرتے ہوئے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ سود کا کہیں زمرہ نہ آ جائے، کہیں سود کا معاملہ نہ آ جائے. سود کے بہت سارے معاملات ہیں، اس کی بڑی مختلف شکلیں ہیں سود کی. ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین ان باتوں کی بڑی احتیاط کرتے تھے. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت، کیا بلند مرتبہ ہے آپ کا، جو فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان. آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا میری عمر 2 سال ہے. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت آپ کی تو داڑھی بھی سفید ہے، آپ کے تو ابرو بھی سفید ہیں، آپ کے بال بھی سفید ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے؟ فرمایا ہاں، جو 2 سال میں نے امام جعفر الصادق کی خدمت کی ہے یہی میری زندگی ہے. اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. فرمایا جو بھی مقام مجھے اللہ نے دیا ہے وہ جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت سے اللہ نے عطا کیا. ائمہ اہل بیت کے 9 اماموں کے آپ شاگرد تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. فرمایا اہل بیت کی تعظیم، ان کا مقام اس طرح سے ضروری ہے جہاں بھی تمہیں اہل بیت کا فرد نظر آ جائے. فرمایا اس طرح سے ضروری ہے جس طرح صحابہ اپنے نبی محمد عربی کی تعظیم کیا کرتے تھے. یہ امام اعظم کہہ رہے ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا امام اعظم نے کتنا خیال رکھا سود کے معاملے میں. آپ نے کسی کو قرض دے دیا، اس نے تاریخ بتا دی کہ حضرت فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں قرض لینے کے لیے واپس. تو آپ چلے گئے مقررہ وقت پہ اور جا کر دروازے کی نوک دی تو وہاں دھوپ کافی زیادہ تھی. تو اس جس سے آپ نے قرض لینا تھا اس شخص کے گھر کی دیوار کی چھاؤں تھی، اس گھر کی دیوار کی چھاؤں تھی. آپ دھوپ میں کھڑے رہے، اس شخص کے گھر کی دیوار کی چھاؤں میں نہیں کھڑے ہوئے. کہا کہ کہیں یہ سود کے معاملے میں نہ آ جائے، کیونکہ اس شخص نے میرا قرضہ دینا ہے اور کہیں میں اس شخص کے گھر کے دیوار کی چھاؤں میں کھڑا ہو گیا، کہیں یہ نفع میں شمار نہ ہو جائے. آپ اندازہ لگائیں، وہ تو اس حد تک احتیاط کرتے تھے. اور میرے نبی نے جو سخت وعید سنائی ہے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے نبی نے کیا بات ارشاد فرمائی. یہ کوئی عام بات ہے؟ فرمایا سود کے 70 درجے ہیں، 70 درجے. اس میں سب سے ہلکا ترین درجہ یہ ہے، فرمایا جس نے 1 روپیہ بھی سود کا لیا سگی ماں سے بدکاری کرنے سے بھی برا ہے. یہ 70 درجوں میں سب سے آخری ہے. اور قرآن پاک آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی گناہ کا اتنی بڑی سزا نہیں بتائی گئی. رب ذوالجلال نے بے نمازیوں کے بارے میں بھی بتایا، جس نے روزے نہیں رکھے اس کے بارے میں بھی بتایا، جس نے جو برا کام کیا اس کی سزا ہے. لیکن سود والے کے لیے اللہ نے فرمایا میں خدا ہو کر اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. کیا رب سے جنگ کر سکتے ہو؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. حبیب آپ نے دیکھا نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ تو چھوٹے چھوٹے ابابیلوں سے ہاتھیوں کا مقابلہ کروا دیتا، بڑے بڑے ہاتھی ڈھیر ہو جاتے ہیں.
उन चिड़ियों के हाथ, उनके पांव के अंदर छोटे छोटे कंकर एटम बम की तरह जाकर गिरते थे। ये रब की जात के साथ कैसा मुकाबला हो सकता है? रब फरमाता है मैं उसके साथ जंग का ऐलान करता हूं। तो मेरे दोस्तान मोहतरम, ये 3 बातों का ख्याल रखा जाए। एक तो मिलावट से बचे, और दूसरा झूठी कसम से बचे, और दूसरा किसी किस्म का सूद ना हो उस मामले में जो आपने कारोबार किया है। फरमाया इन 3 बातों से बचकर कारोबार करना ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। फरमाया ऐसे शख्स को जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती। तो मैंने आपके सामने हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की बात की कि हुजूर के अमीर तरीन सहाबा में थे, और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा में सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाले अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं। हालांकि अब्दुर्रहमान इब्न औफ अशराफ व अशरा में से हैं, लेकिन जन्नत में आखिर में सबसे क्यों जा रहे हैं, उसकी क्या वजह है? फरमाया कि जिसका जितना माल होगा उतना हिसाब देना पड़ेगा। इसके बाद चूंकि माल ज्यादा है, ये हिसाब देते देते सारे जन्नत में चले जाएंगे, और ये भी हिसाब दे रहा होगा, इसलिए आखिर में इसका नंबर आएगा। और फरमाया नबियों में सबसे आखिरी नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल होंगे। वजह क्या है? वो तो रसूल भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, फिर जन्नत में आखिर में सबसे क्यों? फरमाया इस वास्ते क्योंकि अल्लाह ने उनको बादशाहत अता फरमाई है, वो अपनी बादशाहत का हिसाब देंगे। जब नबी, सहाबी, वली, गौस, कुतुब, अब्दाल हिसाब दे रहे हैं, तो मैं और आप किस चीज की, किस खेत की बोली? हमें भी एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। रब फरमाता है कि कयामत के दिन हम अपनी एक एक नेमत का सवाल करेंगे। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, क्या बुलंद मर्तबा है। मेरे आका ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, गुलाम आजाद किया करो, गुलाम आजाद करो, अल्लाह तुम्हें जहन्नुम से आजाद फरमा देगा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जब सुना, उन्होंने एक गुलाम नहीं, 2 गुलाम नहीं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने 30,000 गुलामों को आजाद फरमाया। 30,000 गुलाम। तो जब आका इस्लाम ने मुआखात किया ना, मक्के से मदीना गए, आप जानते हैं कि सबको भाई भाई बना दिया, अंसार और मुहाजिरीन को भाई बना दिया। तो जिनके 2 घर थे उन्होंने अपने भाई को एक घर दे दिया, जिनके कारोबार थे उन्होंने उनको शेयर कर दिया, आपस में कारोबारी शराकत दे दी। इसी तरह जिनकी 2-2 बीवियां थी, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा तुम इससे शादी कर लो। इस हद तक मोहब्बत थी। हजरत अब्दुर्रहमान को जिसका भाई बनाया गया वो गरीब थे, और हजरत अब्दुर्रहमान बजाते खुद बहुत अमीर थे। तो वो कहने लगे कि अब्दुर्रहमान तू तो खुद बहुत अमीर है, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? कहा बस एक काम करो, मुझे बाजार का रास्ता बता दो, मुझे बाजार का रास्ता बता दो। तो ये वो सहाबी थे जिन्होंने मदीने में जाकर कारोबार किया और शरीयत मुस्तफा के मुताबिक कारोबार किया। तो फिर अल्लाह ताला ने कैसा खूबसूरत कारोबार में नफा अता फरमाया। इतना नफा दिया कि लिखने वाले लिखते हैं कि आपके जो तजारती काफिले होते थे, एक ऊंट मदीना में दाखिल हो रहा होता था और एक ऊंट मुल्क शाम में होता था। इतनी लंबी कतार होती थी ऊंटों की। और जब आपका विसाल हुआ, 4 बीवियां थी आपकी और औलाद थी, आपने वसीयत में ये लिख दिया, फरमाया मेरी औलाद को भी तकसीम कर, मेरा तीसरा हिस्सा माल का फरमाया कि ये फलाही कामों में तकसीम कर दिया जाए, लोगों की मदद के लिए। पूरे मदीने वालों में आपका माल तकसीम हुआ, बच्चों में तकसीम हुआ, जायदाद की वरासत हुई। फिर बीवियों को खजूरों का बाग, जायदादें, जानवर, बहुत कुछ आपकी मलकियत में था, सब कुछ तकसीम हो गया। जब सोना तकसीम करने की बारी आई तो आप जानते हैं सोना काटने के लिए क्या चीज इस्तेमाल की गई? कुल्हाड़ों का इस्तेमाल किया गया। कुल्हाड़ों से सोना काटा गया और फिर वो अज़वाज में तकसीम किया गया। यानी इतने अमीर तरीन सहाबी हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे किसी ने पूछा कि हजरत बताएं कि ये अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत आपको कारोबारी निजाम दिया है, इसकी वजह क्या है? फरमाया मैं अपने नबी की बारगाह में बैठा था। मेरे दोस्तों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम भी इसको अपना लें। हमने उस नुस्खे, इस नुस्खे से बढ़कर और कौन सा हो सकता है जो नुस्खा रसूलुल्लाह की जुबान से निकला। फरमाया मैं नबी की बारगाह में बैठा था और आकर इस्लाम की बारगाह में एक बेचारा शख्स आया, कहने लगा हुजूर मैं बड़ा कर्जे पे कर्जे के नीचे आ गया हूँ, मेहरबानी करें मुझे कोई नुस्खा बता दें, घर के अंदर फाका बड़ा है, खाने के लिए कोई चीज नहीं है।
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब घर दाखिल होते हो दस्तक बाद में देना, सलाम पहले करना। फरमाया घर में दाखिल होते हुए सलाम करो और जाकर घर में एक मर्तबा सूरत इखलास पढ़ा करो, सूरत इखलास पढ़ा करो। कुल हुवल्लाहु अहद सबको आती होगी। फरमाया घर में जाकर सूरत इखलास पढ़ो। उस सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह अगर घर में कोई भी ना हो, फरमाया कि फसल्ली अलैया, फिर मैं मोहम्मद पर दरूद व सलाम पढ़ा। फरमाया कि हर घर के अंदर में मोहम्मद की रूह मौजूद होती है। हदीस पाक फरमाया हर घर में मेरी रूह मौजूद होती है। मैंने पिछले जुमे भी बताया था, हजरत अबू बकर सिद्दीक जब माल लेकर आए तो सरकार ने फरमाया क्या घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए हो? हजरत अबू बकर ने क्या जवाब दिया? अब कई तो लहुल्लाह व रसूला, या रसूलल्लाह घर में अल्लाह है या उसके रसूल को छोड़कर आए। फरमाया हर घर के अंदर में मोहम्मद की रूह मौजूद होती है। अल्लाह अकबर। तो फरमाया मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ा करो। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं कि वही शख्स जो रोता हुआ आया था, एक हफ्ते के बाद पलट कर आया, या रसूल अल्लाह आपने कैसा नुस्खा बताया है, अल्लाह ने इतना करम किया है, मेरा कारोबार भी चल पड़ा है, मेरा कर्जा भी उतर गया है, ना सिर्फ मैं अमीर हो गया हूँ, मेरी बरकत से मेरे हमसायों को भी अल्लाह ने अमीरी अता कर दी, मेरे हमसाये भी अमीर हो गए। ये मुश्किल काम है, सलाम करना मुश्किल काम है, सूरत इखलास पढ़ना मुश्किल काम है। सिर्फ 1 मिनट लगता है, इससे आपके घर वालों को भी खुशी होगी और अल्लाह आपके रिस्क में भी बरकत अता फरमा देगा। एक तो ये नुस्खा अपनाए और दूसरा नुस्खा क्या है, और वो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया। हुजूर के जलीलुल कद्र सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब आपके विसाल का वक्त आया तो हजरत उस्मान आए, कहने लगे अब्दुल्ला तेरी 4 बेटियां हैं जवान, उनकी शादियां भी तूने करनी है, लिहाजा अगर आप कहें तो फिर हम बैतुल माल से वजीफा लगा देते हैं ताकि आपकी बेटियों की बासानी शादी हो जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का जवाब सुने, क्या खूबसूरत जवाब दिया है, क्या तवक्कुल था, क्या यकीन था सहाबा का। कहने लगे कि ए उस्मान सुनो, मैंने अपने नबी की जुबान से खुद सुना है, मेरे कानों ने, मेरे नबी ने फरमाया है जिस घर के अंदर सूरा वाक़िया पढ़ी जाती है कभी घर में फाका नहीं होता। फरमाया मैंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़िया सिखा दी है, सूरत वाक़िया पढ़ती रहेगी, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ का आप खुद ही जिम्मा ले लेगा। तो लिहाजा अपने घर में सूरतुल वाक़िया का मामूल बनाए, अपने बच्चों को सिखाएं, सूरतुल वाक़िया का मामूल बनाए। कारोबार करें लेकिन कारोबार के अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस शख्स ने हलाल और हराम की तमीज़ नहीं की उसने, बस उसने कहा कि माल आ रहा है ठीक है, उसने कोई तमीज नहीं की, न हलाल की न हराम की। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को फुज्जार की सफ में खड़ा करेगा। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारी लफी सिज्जीन, फरमाया वो जहन्नुम का गड़ा है, वो सारे उनमें दाखिल होंगे जिन्होंने इस चीज का ख्याल नहीं रखा। और दूसरे वो लोग फरमाया कि जिन्होंने कारोबार तो किया लेकिन कभी कभार ऊंच नीच कर देते थे, कारोबार तो ठीक करते थे लेकिन कभी कभार ऊंच नीच करते थे। फरमाया मैं मोहम्मद उनको वसीयत करता हूँ वो सदका कर दिया करें, अल्लाह उनकी ऊंच नीच को भी दूर करके उनको भी बख्श देगा। तीसरे कौन से लोग? फरमाया जिन्होंने कभी भी ऊंच नीच नहीं की, उन्होंने बिल्कुल अपना ठीक तरीका रखा, दुरुस्त तरीके से कारोबार किया है, ना मलावट की, ना झूठी कसम उठाई, ना सूदी निजाम को लाए, सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक उन्होंने कारोबार किया। फरमाया कयामत के दिन अल्लाह ऐसे लोगों को नबियों की सफ के अंदर खड़ा कर देगा। कितना बुलंद मर्तबा है। लिहाजा कारोबार करें, लोगों की मजबूरियों के साथ ना खेला करें। लोगों की मजबूरियों के साथ लोग करते हैं कारोबार, खरीद लिया जल्दी से कर लो, ये तो इतने का मकान था लेकिन इतने का, अब बेचारा मजबूर है। दोस्तान मोहतरम शरीयत में इसकी नफी है, ये तो चोरी का मामला है कि हम अगले की मजबूरी को खरीद रहे हैं। शरीयत में सख्त इसकी ममानियत की गई है। आका अलैहिस्सलाम के सहाबी घोड़ा बेचने के लिए मंडी के अंदर गए, आखिरी बात कर रहा हूं, घोड़ा बेचने के लिए मंडी में गए तो वहां बोली लगा दी कोई है जो मेरे इस घोड़े को 500 में खरीद ले। तो आ गए खरीदने वाले। तो अरब के अंदर रिवाज था घोड़े के ऊपर सवार होकर ना घोड़े की चाल देखी जाती थी, ये चलता कैसे, इसकी दौड़ कितनी है। तो वो ऊपर बैठे, उसने कहा कितने का है? जी 500 का। कहा 600 ना दे दो तुम्हें? उसने कहा 600 दे दो, मुझे और क्या चाहिए। कुछ देर के बाद फिर आए, कहा 700 में दे दूं? कहा 700 दे दे।
کہا کہ وجہ کیا ہے کہ تو 500 کا کیوں بیچ رہا ہے؟ تیرا گھوڑا تو اتنے کا ہے۔ اللہ اکبر، کہا وجہ یہ ہے کہ میرا گھوڑا 500 کا میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ جلدی بک جائے، جلدی بک جائے، اس لیے بیچ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، ان کے جہیز کا اہتمام کرنا ہے۔ تمہیں کیا پتا جو بیچارہ بیچ رہا ہے اس کو کیا مجبوری ہے، وہ کس نیت کے ساتھ اس کا یہ معاملہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تیرا گھوڑا نہ 600 کا ہے، نہ 500 کا، نہ 700 کا، تیرا گھوڑا 800 کا ہے، لہٰذا یہ 800 لو مجھ سے۔ کہا میں 800 تو لے لیتا ہوں، مگر بتاؤ تم اتنے پیسے کیوں دے رہے ہو؟ کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا، وہ تو مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تو وہ بھی صحابی رسول تھے نا، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ سنا ہے، میرے رسول نے فرمایا ہے سودا کیا کرو لیکن لوگوں کی مجبوری نہ خریدا کرو، مجبوریوں کو نہ خریدا کرو۔ تو دوستان محترم، ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو پھر ہی اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا کرے گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ